جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے۔ ایک بندے کا پتہ ہو کہ یہ گستاخ اس گھر میں رہتا ہے تو بتائیں اس گھر کا کیا بنے گا، اس محلے کا کیا بنے گا۔ مرزا محمد علی جیلمی کے گستاخوں کو یوں رہا کیا گیا، پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے، بعض ایسے کہ جو ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، بہت ہی افسوس ہوا جب میں نے یہ سنا کہ انجینئر محمد جنید صاحب کے اوپر ایک بار پھر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی انجینئر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے اور اسی طرح سے ایک بار پھر انجینئر محمد جنید صاحب کے اوپر جیلم اکیڈمی کے اندر سنڈے کے دن، آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سنڈے والے دن جیلم اکیڈمی کے اندر قرآن سنت کا درس دیتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے انجینئر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اٹا آباد کا رہنے والا تھا اور وہ راولپنڈی کے اندر وہ کسی تندور کے اوپر کام کرتا تھا، یعنی وہ روٹیاں لگاتا تھا۔ ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر غصاہی کے الزامات لگا ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پنڈی شہر میں ہی وہ لڑکا بھی رہتا تھا جس نے انجینئر محمد جنید صاحب کے اوپر حملہ کیا، انجینئر صاحب کو گرانے کی کوشش کی۔ فوٹو سیشن جاری تھا، اس دوران ہی انجینئر محمد جنید صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ایک بات میں کلیئر کر دوں، ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے کہ اس نے، اس مفتی نے یا اس عالم دین نے اس بندے کو مارا ہو کے اوپر آپ اٹیک کرو، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں لوگوں کے تعصبانہ دین بنانے والے جو علماء کرام ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب۔ دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب کی جب رہائی ہوئی تو بہت سے علماء کرام خاص طور پر مفتی حنیف قریشی صاحب اس کیس میں باقاعدہ گواہ بھی تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انجینئر جو واقعی غصہ ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جب انجینئر صاحب کی رہائی ہوئی تو بہت سے علماء کرام، مفتی حنیف قریشی صاحب دیگر بہت سے علماء کرام جنہوں نے اداروں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا اور جج کے اوپر پریشر ڈالا کہ جج جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو رہا کیوں کر رہے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ تو باقاعدہ کانفرنس کی، اس کانفرنس کے دوران انہوں نے بہت سے نعرے لگائے منصب نبی فقط، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایسے ہی عدالتوں سے ایسے لوگ رہا ہونے لگ جائیں، یعنی وہ گستاخ رسول ہیں، تو پھر کوئی ممتاز قادری جیسا کوئی اٹھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس محلے کے لوگ کیسے جی رہے ہیں جس محلے میں گستاخ رسول رہتا ہو۔ ہماری عدالتوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس طرح یہ وکلا بتا رہے ہیں اور کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ نہ وہ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ ایسی باتوں پر وہ ایسے خطرناک قسم کے ملزموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ تمام صحافی حضرات بتائیں کہ پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نعرہ بلند کریں کہ منصب نبیاں، اس سے آگے اور کیا آئے گا؟ یعنی جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جج، یہ کیا چاہتی ہے ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایکٹ کیا تھا اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے؟ اور پھر کیا؟ اب بتائیں، آپ لوگ بتائیں، ہم آپ کو اس اچھے فورم پر قانونی راستے سے پھر یہی ہے جس طرح راؤ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جج نائل ہیں، جس جج کو رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اس جج کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس جج کی کیا عزت ہے کہ جسے رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ ایسے ججوں کو ان سیٹوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم اعلیٰ عدلیہ پکڑے گئے، گستاخ پکڑے گئے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہے لوگوں نے انہیں دی تاکہ ملک کے اندر انارکی نہ پھیلے، ملک میں لوگ روڈوں پہ نہ آئے، سڑکوں پہ نہ آئے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کا پتہ ہو کہ یہ گستاخ اس گھر میں رہتا ہے تو بتائیں اس گھر کا کیا بنے گا، اس محلے کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلے؟ تو ہم اس تحریک کی، میں جو حاضر ہوا ہوں، ان کے اس قانونی، اخلاقی، شرعی اس مطالبے کی حمایت ہم لوگ کرتے ہیں کہ گستاخان رسول جن کو واقعتاً جن کی گستاخیاں ثابت ہوئی ہیں ان کو قانون کے راستے سے قرار واقعی سزا دیں، اور یہ جو ریلیف دینے والے جج ہیں ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ صرف اپنے باہر کے ویزے اور باہر کے جناب جو NGOs ہیں یہ ان کی اشیرباد کے لیے اس قسم کے فیصلے۔ تو یہاں پر آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں، جب اس قسم کے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر چلنے شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے تعصبانہ ذہن بنانے شروع کر دیے جائیں گے تو پھر اسی طرح سے انجینئر محمد جنید صاحب کے اوپر اٹیک کیے جائیں گے اور لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور انجینئر صاحب کو ہم سب آہستے سے مٹائیں گے تو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے دوستوں، جو اس قسم کے علماء کرام تعصبانہ ذہن کے جو اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور ہر بندے کے اوپر غصاہی کے الزامات لگا کر اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، اسی طرح سے ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فتوے کے اوپر فتویٰ دیا ہوا تھا کہ انجینئر جو ہے غصہ رسول ہے۔ انہوں نے بھی اداروں کے اوپر پریشر ڈالا تھا کہ انجینئر کو رہا کیوں کیا۔ اس وقت کے بہت بڑے گستاخ اللہ جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسلاف امت کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والے اور تحریف قرآن کا ارتکاب کرنے والے مرزا محمد علی جیلمی کی ضمانت پر رہائی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور مقدسات کی توہین کا مرتکب ہے۔ اس کو کھلا چھوڑ دینا ملک کے امن و سکون کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ نمبر 7، آج کا یہ اجلاس کورٹ سے دھڑا دھڑ گستاخوں کی رہائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے بہت سے مجرم جنہیں ٹرائل کورٹ نے قطعی ثبوتوں کی روشنی میں سزائے موت سنائی تھی، لیکن بعد میں بعض عاقبت ناندیش ججز نے انہیں رہا کر دیا ہے، اور اس میں کچھ قانونی مشگافیاں ان کا سہارا بنا کر انہوں نے اصل میں بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم اس عمل کی بھی، اس سازش کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گستاخوں کو یوں رہا کیا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی اور پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے، بعض ایسے کہ جو ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو یہ سارا جو دروازہ کھولا جا رہا ہے یہ کچھ ججز کی طرف سے جو غیر ذمہ دارانہ حرکات کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا مقتدر ادارے ایسے ججز کا نوٹس لیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے علماء کرام لوگوں کے تعصبانہ دین بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کوئی اس طرح کو بندہ اٹھے گا اپنی جنت پکی کرنے کے لیے انجن صاحب کے اوپر حملہ کرے گا۔ دوستو یہاں پر مفتی حنیف رشید دیگر کوئی بھی عالم دین ان کے اوپر ہم یہ الزام نہیں لگا رہے کہ انہوں نے یہ کام کروایا ہوگا، ان کے جو بیان ہیں ان سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے وہ تعصبانہ دین بناتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے تعصبانہ دین بناتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں انجینئر صاحب کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ جب انجینئر صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے فل کوشش کرنی تھی۔ انجینئر صاحب کو ایک طرف تو ریلیف مل گیا، انجینئر صاحب جو ہیں ان کو انصاف مل گیا، میرٹ پر فیصلہ کیا، انجینئر صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گیا، انجینئر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ لیکن پھر انہوں نے یہ چال چلنی تھی انجینئر صاحب کے حوالے سے لوگوں کے تعصبانہ دین بنانے تھے، کسی مرد مجاہد کو تیار کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس قسم کے تعصبانہ دین بنائیں گے تو پھر لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے اور اپنی جنت جو ہے وہ پکی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نظروں میں، ان کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ بالکل جنتی ہوں گے جو انجینئر صاحب کو صفحہ سے مٹائیں گے۔ دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ بالکل خیر و عافیت سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب تک انجینئر محمد انجینئر صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انجینئر صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اگر انجینئر صاحب کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی بڑے سے بڑا کہ کوئی طاقت جو ہے انجینئر صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں،